بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں محمود ناصر۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بزرگوں کی کرامت کا واقعہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کرامت کا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ کہتی ہے کہ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور محبت کا مظاہرہ دیکھ اس ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں انہیں ایسا کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شاپ بد دعا دینے لگے کہ اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کی کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ نصف دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے شفاقانہ انداز میں کہنے لگے کہ گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو بھی اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنے زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو۔ آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو، میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفا کاریوں کا نشانہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ عورت اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیران بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ تم بھگوان کی بات کر رہے ہو؟ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شر پسند جوگیوں سے نہیں دنیا بھر کے ستمگروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے ہیں۔
حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اسے میں نے ہی روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح بابا فرید کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ چیلوں کے گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر وجودن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔